ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، میری خواہش ہے کہ اردو تعلیم کو عام کیا جائے۔ میں اردو تعلیم دینے کی کوشش کروں گا، آپ اردو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو تعلیم حاصل کریں تو ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ حضرات اردو تعلیم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مسائل کی بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ بآسانی ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پڑھانے کی کوشش کروں گا، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے لیسن نمبر 1 پڑھایا تھا۔ آج ہم قاعدہ تعمیر ادب کا لیسن نمبر 2 پڑھائیں گے، اور آج کے سبق میں ہم بتائیں گے کہ الف با پا تا تا، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں جب الف مل جائے گا تو اس کی شکل کیسے ہو جائے گی، شکل بدل جائیں گی۔ تو اس کی شکل کیسے ہو جائے گی یہ آپ حضرات دیکھیں۔ جیسے الف، تو الف پہ یہ مد آ جائے گا، یہ با ہے، اور جب با میں الف مل جائے گا تو اس کی شکل ایسے ہو جائے گی۔ یہ ہے پا، تو پا اوپر ہے، جب پا میں الف مل جائے تو اس کی شکل ایسے ہو جائے گی۔ یہ ہے تا، جب تا میں الف مل جائے تو شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے ٹا، تا میں جب الف مل جائے تو شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے سا، سا میں جب الف مل جائے تو نیچے شکل دیکھ لیجئے، سا، سا الف زبر سا۔ جیم میں جب الف مل جائے تو جیم الف زبر جا۔ جیم جب چا میں الف مل جائے تو چا الف زبر چا، یہ دیکھیے چا۔ جب ہا میں الف مل جائے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی، ہا الف زبر ہا۔ خا میں جب الف مل جائے تو خا الف زبر کھا۔ اور دال ہے، دال کا تو سمجھتے ہیں آگے صرف الف ہی رہے گا۔ اب یہ ہے ڈا، اوپر دیکھ رہے ہیں آپ ڈا، اور جب نیچے الف ساتھ میں ملائیں گے تو ڈا اس طرح ہوگا۔ اور یہ ہے زال، زال میں جب الف ملائیں گے تو زال اس طرح ہوگا۔ اور یہ ہے را، را میں جب الف ملے گا تو اس طرح ہوگا را۔ اور اڑا، اڑا میں جب الف مل جائے گا تو اڑا کی شکل ایسے ہو جائے گی، جیسے گھوڑا لکھیں گے آگے۔ زا، زا ہے، زا میں جب الف ملے تو زا کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے سین، سین میں جب الف ملا دیں گے تو سین کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے شین، شین میں جب الف ملائیں گے تو یہ شین کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے سواد، سواد میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے زواد، زواد میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ اب آئیے تا ہے، تا، جب تا میں الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ اور یہ ہے زا، اوپر نقطہ ہے نا، تا پہ نقطہ نہیں ہے، زا پہ نقطہ، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ زا میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ عین ہے، عین میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ غین ہے، غین میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ فا ہے، فا میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے قاف، قاف میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی، جیسے قالو، قالا وغیرہ جب آپ لکھیں گے تب۔ یہ ہے کاف، اس کاف میں جب الف ملائیں گے تو اس کاف کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے گاف، جسے گا بولتے ہیں، تو گا میں اگر الف ملائیں گے تو گا کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے لام، آگے چل کے آپ کو کنفیوژن نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، اس طرح یہ میں لکھ کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ ہے لام، لام میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے میم، میم میں جب الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے نون، جب نون میں ہم الف ملائیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے واو، واو میں جب الف ملے گا تو اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے ہا، ایک ہا ہم نے اوپر پڑھا تھا چا کے بعد میں، ایک چھوٹا ہا ہے، یہ جب یہ ہا میں الف ملے گا تو اس طرح ہا نیچے الٹا پیش کے جیسا لگ جائے گا، جیسے چوہا وغیرہ لکھتے ہیں، چوہا، ہار وغیرہ لکھیں گے تو یہ ہا آئے گا۔ اور یا ہے، یا میں یہ نیچے نقطہ ہے، اس میں الف ملائیں گے تو یا کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یہ باقی ساری چیزیں ہم نے سمجھا دی ہے۔ با تا تا کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ دیکھیے الف با پا تا، یہ ہے تا، یہ سا جیم چا ہا ہی دال ڈی زا زی ری۔ تو یہ پوری شکل آپ حضرات دیکھ لیں، اس میں شکل جب الف ملے گا تو چینج ہو جائے گا۔
اب آپ آئیے یہ آگے پڑھتے ہیں جزم کے ساتھ میں. جزم آپ دیکھیں گے جزم اس چیز کا فائدہ دے گا کہ پیچھے والے جملے میں مل جائے گا. جیسے رب، را با زبر رب، الف سین زیر اس، الف سین پیش اس، الف با زبر اب، دال نون زیر دن، را ٹا زبر رٹ، الف زم پیش اج، را کا پیش رک، زا میم زبر زم، دال سین زبر دس، الف نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان. حمزہ کی شکل اس طرح ہو جائے گی، دیکھیے جب کسی لفظ میں ملے گا تو دال زیر دے، را سین زبر رس، دال وا پیش دو، دال سین زبر دس، دال لام زیر دل، میم تا زبر مت، چا لام زبر چل. یہ را سین زبر رس ہے نا. اب اسے مطلب پڑھنا رب رب رٹ، 10 دن رک. یہ آپ دیکھ رہے ہیں رس دے دو، اب چل دے، زم زم مت دے. باقی یہ میں پڑھا چکا ہوں، یہ سبق میں پڑھا چکا ہوں. الف با کے ساتھ یہ میں الف ملے گا تو اس کی شکل کیسے ہو جائے گی، ہے نا. آپ کو میں یہ سبق پڑھا چکا ہوں، یہ بھی تقریباً پڑھا چکا ہوں. یہ رہ گیا ہے، دیکھ لیجئے یہ سبق. با با، دا دا، نا نا، تارا. یہاں ہجے اور متن دونوں پڑھنے کے لیے کہا گیا، لیکن میں ہجے صرف پڑھ رہا ہوں. تالا، دا تا، آ جا، گا را، والا، آیا، جاڑا، پانا، آپا، جانا، لا ان، اج لا، اج لا، الف میم زیر ام، لام الف لا، ام لا، ام لا. یہ آج کا سبق میں نے پڑھا دیا. لیسن نمبر تعمیر ادب قاعدہ لیسن نمبر 2 ہم نے پڑھا دیا. آج کا سبق کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. کوئی غلطی تو اصلاح فرمائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.